اسپین سے اسلام کے مٹ جانے کے کیا اسباب ہیں؟ اس پہ تو گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے بھائی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو مختصر سی بات یہ ہے کہ اسپین میں مسلمان اقلیتوں کی طرف سے غافل ہو گئے تھے، ان پہ اتنا نشہ تھا اپنی فتوحات کا، اور تھے بھی، نشہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے، اسپین والے کبھی اپنی جگہوں سے باہر تھوڑے ہی نکلے تھے، اور اسپین والے غدار تھے، تو غداری میں راستے بتا دیتے تھے کہ کہاں سے جا کر کہاں پہ تم حملہ کرو تو اس شہر کو پٹا لو گے۔ مسلمان وہی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک راستہ مل ہی نہیں رہا تھا کسی کو، تو ایک حبشی تھا سیاہ رنگ کا، وہ ٹہل رہا تھا تو اسے پانی آتا ہوا دکھائی دیا کہ پانی ایک طرف سے آ رہا ہے، چشمہ سا، اور کاریز ہے۔ کاریز کا مطلب اس کا جو پائپ ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس سے پانی، اسے پیاس لگ رہی تھی، اس نے کہا یہ پانی آتا کہاں سے ہے، یہ بھی تو دیکھوں۔ اس کاریز کو کھود کے چلا گیا، ہوتے ہوتے وہ ایسی جگہ پہ اندر جا کر پہنچ گیا، باغ تھا، وہ باغ جو اس نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، باغ والے بھی آ گئے، انہوں نے کبھی سیاہ رنگ کا آدمی ہی نہیں دیکھا تھا، تو چیخنے لگے، فوج آ گئی، سب آ گئے، سب حیران، آخر ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا انسان ہو؟ اب وہ کیا جواب دے، ایک دوسرے کی زبان بھی، خیر نے ہمت کر کے پکڑ ہی لیا کہ کیا چیز ہے، کالا بھی کوئی انسان ہوتا ہے، گوروں نے کالے دیکھے نہیں تھے، تو اسے لے گئے، پھر اسے چھوڑ دیا، وہ آیا اور فوج پوری لے گیا۔ تو وہاں کے لوگوں کی غداریاں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسپین کو مسلمانوں کو اس لیے چھوڑنا پڑا کہ مسلمانوں نے اقلیتوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ یہ کیا چیز ہے، 5% عیسائی ہیں تو کیا کر لیں گے، 50-60% غالب اکثریت ہے تو ہمارا کیا بگاڑ لے گی، ہم غالب ہیں، ہم ایسے ہیں۔ اقلیتوں نے جڑ کھود دی۔ اس لیے کسی بھی مملکت میں جب کسی طبقے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں حکمران، تو وہی طبقہ غالب آ جایا کرتا ہے۔ یہودیوں نے نکال دیا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں غیر معمولی جذباتیت تھی۔ یہ جذبات جب کسی انسان کی عقل پہ غالب آتے ہیں نا تو ضرور نقصان ہو جاتا ہے۔ بریٹنیکا دیکھیے گا، اس نے جن چیزوں کو لکھا ہے اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز پہ چڑ ہے وہ ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ۔ یہودیوں نے کہا ہر ہفتے ایک آدمی کھڑا ہو قرطبہ کی مسجد میں اور توہین کرے، مسلمان پکڑیں گے، قاضی کے پاس لے جائیں گے، قاضی اسے قتل کروا دے گا، وہ جو میت اور لاش ہے وہ گرد و پیش کے ممالک میں بھیجی جائے، عیسائیوں اور یہودیوں کو بتایا جائے کہ یوں قتل عام ہو رہا ہے۔ یہی حرکت انہوں نے کی۔ اس سازش کو لوگ سمجھ نہیں سکے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جذباتیت سے کام لینے کی وجہ سے اس اقلیت نے اکثریت کو اجاڑ دی۔ یہ بات اور یہ چیز سمجھ میں آ گئی تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی، اور اورنگزیب جان گئے تھے کہ ہماری یہ جو اکثریت ہندوؤں کی ہے نا، اگر ہندوؤں کا کوئی علاج نہ ہوا ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ تمام مساجد دن رات کھلی رکھی جائیں، اور ٹیوٹرز مقرر کیے کہ جو بھی غیر مسلم آ کے اسلام قبول کرنا چاہے آپ کی ڈیوٹی ہے، پیسے گورنمنٹ سے لیں۔ سرکاری تبلیغ قائم ہو گئی تھی، ہندو آتے تھے، پوچھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، جیسے معاشرے میں ایک روٹین ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے جو ہندوؤں پہ کام نہیں نہ کیا اور دعوت کے راستے ان پہ بند کیے رکھے ہیں، یہ ہماری تباہی کس دن بن جائے گی، اور وہ ہو بھی گیا۔ یہ جو چائنیز آ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے خدا وہ دن نہ دکھائے، لیکن صدی 2 صدی میں ہوگا یہی
ہم بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ چائنا کر کیا رہا ہے، وہ آ کیوں رہے ہیں. ہمیں اور چیزوں سے بحث نہیں ہے، باقی لوگ جانتے ہوں، ہمیں دین سے بحث ہے. اے بھیا سوشلزم کا نظام لانا ہے پورا. آئیں گے سوشلسٹ اکانومی ہوگی اور اس میں فرد اپنی جائیداد سے محروم ہوگا. فرد کو لڑ کے اپنی جائیداد سے محروم کرانا یہ کبھی بھی شرفا کا کام نہیں، اور نہ ہی امید ہے یہ کریں گے یہ کہ جائیداد خریدیں گے. زرعی زمین ہے، کتنا سالانہ آتا ہے؟ وہ کہے گا 1 لاکھ. وہ کہیں گے لو ہم تمہیں 50 لاکھ دیتے ہیں. زراعت کی زمینیں بکیں گی. جب زمینیں بکیں گی تو عشر کا نظام ختم ہوگا، اور اس کا نظام کا اثر جا کر زمینوں کی وجہ سے پڑے گا مزارے پہ. مزارعت ختم ہو جائے گی، مزارے نہیں رہیں گے. تو ووٹ ٹوٹ گیا نا. جب ووٹ ٹوٹے گا تو حکومت بھی ٹوٹے گی. ڈیموکریسی ہر پہلے کون سی ہے یا کیا اس کی تعریف کرنی ہے؟ وہ چائنا کا سوشلزم کا نظام اس راستے سے آ جائے گا، اور جب وہ آ جائیں گے اس نظام کے تحت تو پھر کون سا دین رہے گا اور کون سی چیزیں رہے گی. اس لیے اگر اب بھی لوگ چائنا کی زبان ایک، دین کے بنیادی حقائق 2، تصوف کی ریت 3، اور اتنے گہرے عقل مند جو دین کو عقل کے ذریعے ثابت کر سکے، یہ چاروں جہات نہیں ہوں گی ہم پٹ جائیں گے. اتنے بڑے صوفی جو خانقاہوں کو رائج کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کے ہونے کا احساس دلائیں، اور خدا کی ہستی پر اتنی محنت کریں اپنے تئیں کہ وجدان سے خدا ثابت ہو. شدید ضرورت ہے اس کی. کیا کریں؟ ٹیلنٹ نہیں آتا اس طرف، ذہین آدمی نہیں آتا، نہ دین کی طرف آتا ہے نہ تصوف کی طرف آتا ہے. وہ صوفی جس میں اتنی ہمت ہو کہ 8 گھنٹے بیٹھ کے وہ مراقبہ کر سکے، 6 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کر سکے، جم کے پڑھ سکے، لوگ آتے ہی نہیں. اسی لیے خانقاہیں اجڑ گئے. اور اس دین کو عقل سے ثابت کرنا، فلسفہ، کلام، منطق، میتھمیٹکس، جیومیٹری، یہ سارے علوم ایسے ہیں کسی حد تک موسیقی. ہمیں اب کیا کہنا ہے؟ جو بھی لگائیں گے فتوی، اب ہم خود ہی فتویٰ دے دیا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جتنے علوم ہیں نا، عقلی علوم، جب تک ان پہ دسترس نہیں ہوگی آنے والا زمانہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑا ہی رہے گا. یہ ایران کا جو انقلاب آیا ہے، خمینی صاحب نے 10 سال تہران یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، اور پڑھایا کس کو تھا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے لندن کالج میں 6 مہینے عربی پڑھائی ہے. لندن کالج والے ایسی غیرے کو تھوڑے ہی لے لیتے. علامہ نے ایک خط میں کسی کو لکھا ہے 15 سال تک مسلسل قرآن پڑھتا رہا ہوں. اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اتنی کثرت سے تو اب نہیں پڑھ سکتا. اور پھر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر میں نے ہفتوں ڈیرے ڈالے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اور بعض آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے میں میری پچھلی بقیہ ساری زندگی گزر گئی ہے، اب تک نہیں سمجھ میں آتی. یہ لوگ معمولی تھوڑے ہی تھے، دماغ تھا نا. اور ایک جگہ لکھا ہے علامہ اقبال نے، یہ خط پڑھا دوں گا کسی دن، اپنی ہمشیرہ کو لکھا ہے کہ کاش میں مولوی بن جاتا. والد نے بڑا اصرار کیا تھا، اب افسوس کرتا ہوں کہ والد کی کیوں نہیں مانی. اس وقت مجھے اپنا نشہ سوار تھا تو میں جرمنی چلا گیا تھا ڈاکٹریٹ کرنے. کاش میں مولوی بن جاتا تو وہ علوم جو علماء پڑھتے ہیں کاش میں ان سے براہ راست استفادہ کرتا. وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. یہاں یہ تسبیح تراویح رکھی ہوئی ہے نا، یہ ذرا دیجیے. پچھلے جمعے کو نظر پڑی تھی. آپ کو ہم بتائیں علم کس حد تک انسان کی ضرورت ہے. یہ سب پڑھتے ہیں،
یہ تسبیح تراویح ہے نا، سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، اسے ہی پڑھتے ہیں. دیکھو سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، آسمان کی بادشاہی والا پروردگار عالم وہ پاک ہے، ذی العزت وہ عزت والا ہے، والعظمت اور بزرگی والا ہے. عظمت کیا ہوا؟ کیا ترجمہ بنا؟ بزرگی والا. یہ بالکل غلط ہے. یہ عربی جن لوگوں نے بھی پڑھی ہے نا علماء نے، اچھے متباہر، ایسے ہی نہیں مسجد کا مولوی پوچھنا، یہ جتنے پڑھتے ہیں یہ غلط پڑھتے ہیں. عزم عربی میں کہتے ہیں ہڈی کو، عزمہ، عزمہ کا مطلب ہے ایک ہڈی، ہڈی والا. توہین ہے یا نہیں؟ سبحان ذی العزت والعظمت، پاک ہے پروردگار عالم کی ذات جو عزت والا ہے اور ہڈی والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں صرف ایک تبدیلی کرنی ہے، والعظمت، وے پہ زبر ڈالنی ہے. جزم ڈال دی نا، ساکن کر دیا نا. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان ذی العزت والعظمت. عظمہ کہتے ہیں، نام ہوتا ہے نا، عظمت جسے کہتے ہیں عظمت نام ہے، وہ کرتے رہو تحقیق اس کی. والعظمت، یہ ذرا سا جزم کے اور زبر کے فرق سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اس لیے علم یہ ضروری ہے. تو یہ جو کچھ چائنا والے آ رہے ہیں، جب ان کے بچے کھڑے ہوں گے نا اور کہیں گے خدا کدھر ہے بھئی، اس کے دلائل دیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسپین سے نکلنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اگرچہ بڑے بڑے علماء تھے لیکن اپنے علم کو پھیلایا نہیں. اگر اقلیتوں تک پہنچتا جس معاشرے میں، یہ 1.5 ارب کی آبادی ہے یا 2 ارب کی، جتنے بھی ہو چائنا کی، ان تک دین کا دعوت کا آپ کے پاس ہے کیا؟ قرآن پاک کا تو ترجمہ نہیں. انگریزوں سے ہمارا واسطہ 300-400 سال سے پڑا ہوا ہے. 400 سال میں مجھے ایک تفسیر لا کے آپ دکھا دیں، صرف ایک جو انگلش میں لکھی گئی ہو اور ایسی ہو جیسے آپ کی اردو میں 10 جلدوں کی تفسیر. جیسے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن لکھی 8 جلدوں میں، مولانا اسکندری صاحب رحمۃ اللہ 8 جلدوں میں، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھی 6 جلدوں میں، مولانا امین حسن اصلاحی 9 جلدوں میں، فلاں 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 فلاں. انگلش کی کوئی تفسیر ہے آپ کے پاس 15 جلدوں کی، 20 جلدوں کی، 25 جلدوں؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ انگریزوں کو دعوت دینی ہے یار خدا کے دین میں؟ اسلام کو ضرورت ہے نئے خون کی، اور نیا خون مل نہیں رہا. پچھلے 300 سال سے کوئی نیا خون اس جسم میں داخل نہیں ہوا، مگر نہ جہاں اسلام کا نظام کچھ گڑبڑ ہوا ایک نئی قوم نے آ کے جوائن کر لیا تھا. یہ اب نئی قوم آئی ہے جوائن کرنے کو، لیکن افسوس ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ان کو دعوت کیسے دینی ہے، دین کو عقل کے ذریعے کیسے سمجھانا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کرنا چاہیے.